سورہ سبا کی آیت نمبر 31 سورہ سبا کا چوتھا رکوع اور 22ویں پارے کا 10واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وقال الذین کفروا، اور کافر بولے لن نؤمن بهذا القرآن، ہم ہرگز نہ ایمان لائیں گے اس قرآن پر، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے آگے تھیں۔ یعنی کافروں نے کہا نہ ہم اس قرآن پر ایمان لائیں گے، نہ توریت، انجیل، زبور، پچھلی کتابوں پر ایمان لائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور کسی طرح تو دیکھے جب ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کیے جائیں گے، یرجع بعضهم الى بعض القول، ان میں ایک دوسرے پر بات ڈالے گا، یعنی ایک دوسرے پر یہ ظالم الزام لگائیں گے۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، وہ جو دبے تھے ان سے کہیں گے جو اونچے کھنچتے تھے، یعنی جو کمزور لوگ ہوں گے وہ متکبرین سرداروں سے کہیں گے، جو تابع اور پیروکار ہوں گے وہ سرداروں سے کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے، یعنی اگر تم ہمیں ایمان سے نہ روکتے، ایمان لانے سے نہ روکتے تو ہم ضرور مومن ہوتے اور آج برباد نہ ہوتے۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، وہ جو اونچے کھنچتے تھے ان سے کہیں گے جو دبے ہوئے تھے، یعنی متکبرین سردار کہیں گے کمزوروں سے جو ان کی پیروی کرتے تھے انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں روک دیا ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، بعد اس کے کہ تمہارے پاس آئی، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اور کہیں گے وہ جو دبے ہوئے تھے ان سے جو اونچے کھنچتے تھے، یعنی سرداروں سے جو پیروکار ہوں گے وہ کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، بلکہ رات دن کا مکر و فریب تھا، یعنی تم رات دن ہمارے لیے مکر و فریب کرتے تھے اور ہمیں گناہ پر، شرک و کفر پر ابھارتے تھے، ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اذ تأمروننا ان نکفر باللہ، جبکہ تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ اللہ کا انکار کریں، ونجعل له اندادا، اور اللہ کے برابر والے ٹھہرائیں، شرک کریں ہم، تم ہمیں غیر اللہ کی پوجا کا حکم دیتے تھے۔ یہ ایک دوسرے کو الزام دے رکھے ہوں گے۔ پھر فرمایا وَأَسَرُّ النَّدَامَ، اور دل ہی دل میں وہ پچھتا رہے ہوں گے۔ دونوں فریق، تابع بھی، متبوع بھی، پیروکار بھی، سردار بھی، جو بہک گئے وہ بھی، جو بہکانے والے وہ بھی، ایمان نہ لانے پر افسوس کریں گے۔ لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب دیکھیں گے، جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو افسوس ہوگا۔ اس میں نصیحت یہ ہے کہ لوگوں کی وجہ سے اپنی آخرت کے معاملات مت بگاڑو، یہ دنیا بہت مختصر ہے، اس بات کی فکر رکھو کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، کسی کی خاطر اپنے آپ کو جہنم میں مت ڈالو۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم نے توق ڈالے ان کی گردنوں میں جو منکر تھے، یعنی کل و روز قیامت ہم ان کی گردنوں میں توق ڈالیں گے کہ جو مجرم تھے، جو کافر تھے، چاہے وہ بہکانے والے ہوں، چاہے وہ جو بہک گئے، تمام کافروں کی یہ سزا ہے، ان کی گردن میں توق ڈالے جائیں گے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، وہ کیا بدلہ پائیں گے مگر وہی جو کچھ کرتے تھے،
یعنی دنیا میں جو انہوں نے کفر کیا، گناہ کیے، اسی کا وہ بدلہ پائیں گے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، اور ہم نے جب کبھی کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا، وہاں کے مالداروں نے یہی کہا، سرداروں نے یہی کہا، جو غرور و تکبر کرنے والے تھے انہوں نے یہی کہا، انا بما ارسلتم بہ کافرون، کہ تم جو لے کر بھیجے گئے ہم اس کے منکر ہیں۔ اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر فرمائی گئی کہ آپ ان کفار کی تکذیب اور انکار سے رنجیدہ نہ ہوں۔ کفار کا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہی دستور رہا ہے، اور مالدار لوگ اسی طرح اپنے مال اور اولاد کے غرور میں انبیاء کی تکذیب کرتے رہے ہیں۔ دو شخص شریک تجارت تھے، ان میں سے ایک ملک شام کو گیا اور ایک مکہ مکرمہ میں تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور وہ شخص جو ملک شام میں تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سنی، تو اس نے اپنے شریک تجارت کو خط لکھا مکے میں، یعنی شام سے مکہ شریف اس نے خط بھیجا اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مفصل حال پوچھا۔ اس شریک نے جواب میں لکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان تو کیا ہے، لیکن سوائے چھوٹے درجے کے حقیر، کمتر، غریب لوگوں کے اور کسی نے ان کا اتباع نہیں کیا۔ جب یہ خط اس کے پاس پہنچا تو وہ اپنے تجارتی کام چھوڑ کر مکہ مکرمہ آیا، اور آتے ہی اپنے شریک سے اس نے کہا کہ مجھے سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ، اور معلوم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ دنیا کو کیا دعوت دیتے ہیں اور ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنا، میں یہ چاہتا ہوں۔ آپ نے اسے احکام اسلام بتائے، یہ باتیں اس کے دل میں اثر کر گئیں۔ وہ شخص جو ملک شام سے آیا تھا وہ پچھلی کتابوں کا عالم تھا، کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ کیسے جانا؟ اس نے کہا کہ جب کبھی کوئی نبی بھیجا گیا تو پہلے چھوٹے درجے کے غریب لوگ ہی اس کے تابع ہوئے، غریبوں نے ہی نبیوں کی پہلے پیروی کی۔ یہ سنت الہیہ ہمیشہ ہی جاری رہی، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور وہ بولے ہم مال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہم پر عذاب ہونا نہیں۔ یعنی جب دنیا میں ہم خوشحال ہیں، مالدار ہیں، تو ہمارے اعمال، ہمارے افعال، ہمارے کام اللہ کو پسند ہوں گے، اور ایسا ہوا تو آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خیال باطل کا ابطال فرما دیا کہ ثواب آخرت کو معیشت دنیا پر قیاس کرنا غلط ہے، آخرت کے معاملات کو دنیا کے معاملات پر قیاس کرنا صحیح نہیں۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک میرا رب رزق وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور جس کے لیے چاہے تنگی فرماتا ہے۔ یعنی یہ رزق کی وسعت و تنگی امتحان اور ابتلا کے لیے ہے۔ تو دنیا میں روزی کی کشائش رضائے الہی کی دلیل نہیں، اور ایسے ہی اس کی تنگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل نہیں۔ کبھی گناہگار پر رزق کی وسعت کرتا ہے اور کبھی فرمانبردار پر تنگی فرماتا ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ آخرت کے ثواب کو اس پر قیاس کرنا بالکل غلط ہے اور بے جا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے،
یعنی بہت سارے لوگ ان حکمتوں کو نہیں جانتے۔ سورہ سبا کا چوتھا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔